کبھی کبھی زندگی ایک پل میں بدل جاتی ہے، ایک ایسا پل جو نہ گزرنے کا نام لیتا ہے اور نہ بھولنے کا۔ میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ تبدیلی آہستہ آہستہ آتی ہے، جیسے پانی کی بوندیں چٹان کو کاٹتی ہیں، مگر اس دن مجھے پہلی بار اندازہ ہوا کہ تقدیر کبھی کبھی ایک لمحے میں سب کچھ الٹ دیتی ہے۔ اس دن ہوا میں ایک عجیب سی سرگوشی تھی، جیسے پرندے بھی کچھ کہنے سے ڈر رہے ہوں، جیسے بادل کسی خفیہ خبر کو چھپائے آسمان پر بھاگ رہے ہوں۔ اسکول کی گھنٹی بجی تو سب لڑکے شور مچاتے ہوئے باہر نکلے، لیکن مجھے لگا جیسے یہ آوازیں بہت دور سے آ رہی ہیں۔ میرے قدم اسکول کے دروازے سے باہر نکلے تو دل نے جیسے کوئی اندیکھی دستک سنی، ایک ایسا احساس جو لفظوں میں ڈھلتا نہیں تھا، جیسے کوئی پردے کے پیچھے سے میرا انتظار کر رہا ہو۔ میں بستہ کاندھے پر ڈالے گلی کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر دل مسلسل بے چین تھا۔ ہر چیز معمول کی لگ رہی تھی، پھر بھی معمولی نہیں تھی۔ درخت اپنی شاخیں جھکائے کھڑے تھے، ہوا میرے کانوں میں کچھ کہہ رہی تھی، اور ہر منظر میں ایک اندیکھا اندھیرا چھپا تھا۔ میں نے سوچا شاید یہ سب میرا وہم ہے، مگر دل کے کسی کونے میں ایک سوال گونج رہا تھا کہ آج کا دن معمولی ہے یا یہ وہ دن ہے جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اور پھر جیسے ہی میں اپنی گلی کے قریب پہنچا، سب کچھ بدل گیا۔ میری گلی ہمیشہ خاموش اور سادہ سی لگتی تھی۔ کچھ بچے کھیلتے نظر آتے، کچھ عورتیں چوکھٹ پر بیٹھی گپ شپ کرتی دکھائی دیتی، اور کہیں کہیں سے ہنسی کی آواز آ جاتی۔ لیکن آج کا منظر اس سے بالکل مختلف تھا۔ دور سے ہی مجھے لگا جیسے کوئی ہنگامہ برپا ہے، جیسے میری گلی اچانک کسی بھید سے بھر گئی ہے۔ میں نے قدم تیز کیے اور جیسے ہی قریب پہنچا تو آنکھوں کے سامنے ایک ایسا منظر ابھرا جس نے میری روح تک ہلا دی۔ میری گلی کے دروازے پر بہت سے لوگ اکٹھے تھے، ان کے چہروں پر بے چینی اور افسوس کے آثار تھے۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے سرگوشی کرتا نظر آتا تھا۔ کچھ لوگ ہاتھوں سے اشارے کر رہے تھے، کچھ چپ کھڑے تھے، اور کچھ کے ہونٹ خاموش دعاؤں میں ہل رہے تھے۔ میرے قدم رکنے لگے، دل کی دھڑکن جیسے سینے سے باہر آ رہی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ سب کچھ معمول کا ہجوم ہے، شاید کسی کے ہاں خوشی کی تقریب ہے، یا شاید کوئی معمولی واقعہ ہے۔ لیکن پھر اچانک ایک سرد خیال میرے ذہن میں اترا اور میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ دل جیسے کسی برف کی سیل کے نیچے دب گیا۔ میں نے ہجوم کے اندر جانے کی کوشش کی۔ لوگ مجھے پہچانتے تھے، وہ راستہ دینے لگے، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جس میں افسوس بھی تھا اور طرز بھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اندر قدم رکھا، اور اگلے لمحے جو منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا وہ میری زندگی کا سب سے بھاری لمحہ تھا۔ میرے ابا زمین پر بے سود پڑے تھے، ان کا جسم بالکل ساکت تھا، آنکھیں بند تھیں اور چہرے پر ایک ایسا سکون تھا جو موت کے بعد ہی نصیب ہوتا ہے۔ میں ان کی طرف لپکا اور میرے ہونٹوں سے الفاظ خود بخود نکلے، ابا اٹھیں، مجھے دیکھیں، میں رو رہا ہوں۔ لیکن وہ اب کب اٹھتے؟ وہ تو اب کبھی نہ اٹھنے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے انہیں جھنجھوڑنے کی کوشش کی، میں نے ان کے چہرے کو پکڑ کر آواز دی، لیکن سب بے سود رہا۔ میری چیخیں میرے اپنے کانوں میں گونج رہی تھیں، لیکن ان کے کان اب ان آوازوں کو سننے کے لیے بند ہو چکے تھے۔ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے محسوس کیا جیسے دنیا نے اچانک اپنا رنگ بدل دیا ہے۔ وہ سب کچھ جو مجھے محفوظ لگتا تھا، وہ سب کچھ جو مجھے سہارا دیتا تھا، ایک لمحے میں مجھ سے چھن گیا۔ میں ان کے سینے پر سر رکھ کر زاروں قطار رونے لگا۔ میری چیخیں میرے ارد گرد کھڑے لوگوں کے دلوں کو چیر رہی تھی۔ کچھ لوگ آگے بڑھے اور مجھے اٹھانے لگے، کچھ نے ابا کے جسم کو سیدھا کیا اور چارپائی پر لٹایا۔ میرے کانوں میں کوئی کہہ رہا تھا کہ شاید انہیں دل کا دورہ پڑا تھا، کوئی کہہ رہا تھا کہ سب کچھ بہت اچانک ہوا، کوئی کہہ رہا تھا کہ صبح تک تو وہ بالکل ٹھیک تھے۔ لیکن میرے لیے یہ سب جملے بے معنی تھے۔ میں تو بس ایک ہی حقیقت دیکھ رہا تھا کہ میرے ابا اب ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدا ہو گئے ہیں۔ میری ماں کے آنسوؤں نے میرے دل کو اور بھی بوجھل کر دیا۔ وہ ابا کے سرہانے بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے ان کا چہرہ سہلا رہی تھی اور بار بار ایک ہی بات دہرا رہی تھی کہ ابھی کل ہی تو ہم نے مل کر کھانا کھایا تھا، ابھی کل ہی تو وہ کہہ رہے تھے کہ فکر نہ کرو، سب بہتر ہو جائے گا۔ میری دونوں بہنیں کونے میں بیٹھی ہچکیوں سے رو رہی تھیں اور ان کی سسکیاں مجھے مزید توڑ رہی تھیں۔ میرا گھر جو کل تک سکون کا گہوارہ تھا، آج ایک ماتم کدہ بن گیا تھا۔ ہر دیوار، ہر کھڑکی، ہر دروازہ جیسے اس غم میں میرے ساتھ رو رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ لمحہ دیکھا جب میرے ابا کی روح ہم سب کو تنہا چھوڑ کر پرواز کر گئی، اور اس لمحے مجھے لگا کہ میں ابھی بہت چھوٹا ہوں، ابھی نویں جماعت کا ایک طالب علم ہوں، اور اچانک تقدیر نے مجھ پر ایک ایسا بوجھ ڈال دیا ہے جو میرے کندھوں کے لیے شاید بہت بھاری ہے،
لیکن حقیقت یہی تھی کہ اب یہ بوجھ مجھے ہی اٹھانا ہے۔ میرے آنسو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے، مگر آنکھوں کے ساتھ ساتھ دل بھی ٹوٹ رہا تھا۔ وہ یقین جس کے سہارے میں بڑا ہوا تھا، وہ دیوار جس کے سائے میں نے زندگی کی دھوپ سے بچاؤ پایا تھا، وہ ہاتھ جس کی گرفت میں نے خود کو محفوظ محسوس کیا تھا، آج سب کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ ہجوم میں موجود کچھ لوگوں نے مجھے سنبھالنے کی کوشش کی، کوئی میرے کندھے پر ہاتھ رکھتا، کوئی مجھے کہتا کہ صبر کرو، لیکن صبر کس چیز کا؟ صبر کس طرح کروں جب میرے اپنے گھر کی بنیاد ہی زمین بوس ہو گئی تھی؟ کچھ لوگوں نے مل کر ابا کو چارپائی پر لیٹایا اور گھر کے اندر لے گئے۔ ان کا جسم اب محض ایک جسم تھا، ان کی سانسیں ختم ہو چکی تھی، مگر میرے لیے وہ اب بھی وہی ابا تھے جو میرے سر پر ہاتھ رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میری ماں اور بہنوں کے ساتھ ساتھ میں بھی ابا کے جسم کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، وہ ہاتھ جو کبھی سخت محنت کی وجہ سے کھردرا محسوس ہوتا تھا لیکن آج بے جان اور ٹھنڈا تھا۔ میں نے اپنی پیشانی ان کے ہاتھ پر رکھ دی اور دل ہی دل میں دعا مانگنے لگا کہ کاش یہ سب ایک خواب ہو اور میں کسی لمحے میں جاگ کر دیکھوں کہ ابا مسکرا رہے ہیں اور مجھے آواز دے رہے ہیں۔ لیکن یہ کوئی خواب نہیں تھا، یہ ایک ایسی حقیقت تھی جس نے میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دینا تھا۔ ابا کے جانے کے بعد زندگی نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا تھا۔ جس وقت میں ان کی میت کو قبرستان میں دفن کر کے واپس آیا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے کندھوں پر ایک ایسا بوجھ رکھ دیا گیا ہے جو میری عمر سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ میں ابھی 9ویں جماعت کا ایک طالب علم تھا، میرے چہرے پر معصومیت ابھی باقی تھی، لیکن حالات نے اچانک ایسا دھکا دیا کہ بچپن کی معصوم خواہشیں اور کھیل کود سب ریزہ ریزہ ہو گئے۔ گھر کا ماحول اس دن کے بعد خاموشی اور غمگینی میں ڈوب گیا تھا۔ ماں کی آنکھیں مسلسل نم رہتی تھیں اور میری دونوں چھوٹی بہنیں دن رات سسکیوں میں ڈوبی رہتی تھیں۔ ایک 7ویں جماعت میں پڑھتی تھی اور دوسری 5ویں جماعت کی چھوٹی بچی تھی۔ ان کے معصوم چہرے پر ایسا دکھ تھا جسے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ ابا کے بعد ہمارا سہارا ٹوٹ گیا تھا، کیونکہ ان کی محنت کی کمائی ہی ہمارے گھر کے چولہے کو جلائی رکھتی تھی، اور اب وہ واحد سہارا ہم سے چھن گیا تھا۔ ہمارے پاس نہ کوئی جائیداد تھی، نہ کوئی زمین، اور نہ ہی کوئی اور ذریعہ جس سے ہم زندگی کو آگے بڑھا سکتے۔ ابا کا ایک چھوٹا سا ڈھابا تھا جسے ہم اپنی خوش بختی سمجھتے تھے، لیکن اب وہی ڈھابا ہمارے لیے امتحان بن گیا تھا، کیونکہ اسے سنبھالنے والا اب کوئی مرد نہیں تھا سوائے میرے، اور میں ابھی خود کو اسکول کے نصاب سے نکال کر عملی زندگی کے بھاری بوجھ کے لیے تیار کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مگر حالات نے مجھے مجبور کر دیا۔ میں نے اپنی ماں اور بہنوں کو تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن یہ تسلیاں بھی خالی اور کمزور لگ رہی تھیں، کیونکہ ان آنسوؤں کو روکنے کے لیے صرف الفاظ کافی نہیں تھے۔ اس کے باوجود میں نے ہمت جمع کی اور خود کو سنبھالا، اور دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ اب میں ہی وہ واحد فرد ہوں جو اس گھر کو سنبھالے گا۔ اسکول چھوڑ دینا میرے لیے آسان نہیں تھا، کیونکہ میرا دل پڑھائی میں لگتا تھا اور میں چاہتا تھا کہ اپنی تعلیم کو مکمل کر کے ابا کا خواب پورا کروں، لیکن خواب اور حقیقت میں اکثر ایک ایسی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے جسے توڑنا آسان نہیں ہوتا۔ امی کے چہرے پر دن بدن تھکن اور کمزوری بڑھتی جا رہی تھی، اور انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کریں گی تاکہ کم از کم میری بہنوں کی پڑھائی جاری رہے۔ لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ ہماری زندگی اب مشکل سے مشکل تر ہو گئی تھی۔ غربت کا سایہ اتنا گہرا ہو گیا کہ ہر دن جیسے نئے امتحان کی صورت سامنے آتا۔ کبھی گھر میں آٹا ختم ہو جاتا، کبھی سبزی کے پیسے نہیں ہوتے، کبھی بہنوں کی کتابیں اور کاپیاں خریدنا ممکن نہ ہوتا، اور کبھی امی کے سر میں اتنا درد ہوتا کہ وہ بستر سے اٹھ ہی نہ پاتی۔ میں ہر رات چھت پر جا کر آسمان کی طرف دیکھتا اور سوچتا کہ شاید ابا کسی ستارے کے پیچھے سے مجھے دیکھ رہے ہوں گے۔ میں ان سے دل ہی دل میں کہتا کہ ابا، میں نے وعدہ کیا ہے، آپ کے ڈھابے کو نہیں گرنے دوں گا، میں اسے اپنے کندھوں پر اٹھا کر آگے بڑھاؤں گا، چاہے کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ یہ خیالات میرے اندر ہمت پیدا کرتے، لیکن حقیقت کے سامنے یہ ہمت اکثر کمزور پڑ جاتی تھی۔ میں نے اگلے ہی دن فیصلہ کیا کہ اسکول چھوڑ دوں گا اور ابا کا ڈھابا سنبھالوں گا تاکہ کم از کم گھر کا خرچ چلتا رہے۔ جب میں نے یہ فیصلہ امی کے سامنے رکھا تو وہ پہلے تو چونک گئیں، پھر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ چاہتی تھیں کہ میں پڑھوں اور اپنی زندگی کو ایک بہتر راستے پر لے کر چلوں، لیکن میں نے کہا کہ ابا کے بعد گھر کو سہارا دینے والا اور کوئی نہیں ہے۔ اگر میں اسکول جاتا رہا تو گھر فاقوں کی نظر ہو جائے گا۔ امی نے بہت سوچنے کے بعد آخر کار میری بات مان لی اور کہا کہ وہ بھی لوگوں کے گھروں میں صفائی اور کپڑے دھونے کا کام کریں گی تاکہ بہنوں کی تعلیم رکی نہ رہے۔ اب میری زندگی ایک نیا رخ اختیار کر چکی تھی۔
صبح سویرے میں ڈھابے کی طرف جاتا اور شام تک وہاں کام کرتا اور رات کو گھر آ کر تھکن کے مارے زمین پر گر جاتا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ڈھابے پر سامان بہت کم تھا، صرف چند دنوں کا خرچ نکالنے کے لیے کافی تھا۔ اس کے بعد ڈھابا ویران ہو سکتا تھا، کیونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ مزید سامان خرید سکیں۔ میں نے اللہ کا نام لے کر اپنا کام شروع کیا اور سوچا کہ محنت ہی سب سے بڑا ہتھیار ہے، لیکن حالات کچھ اور ہی تھے۔ ڈھابے پر گاہک نہ ہونے کے برابر آتے، دن بھر میں کبھی ایک آدھ آدمی آ جاتا، ورنہ زیادہ تر وقت خالی گزرتا تھا۔ لوگ ابا کو جانتے تھے اور انہی کے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا کھانے آتے تھے، لیکن میرے لیے وہ محبت اور اعتماد نہیں رکھتے تھے۔ مجھے کھانا پکانے کا بھی زیادہ تجربہ نہیں تھا، اس لیے زیادہ تر میں گھر سے امی کے ہاتھ کا بنایا ہوا سالن اور روٹیاں لے جاتا اور گاہک کو پیش کرتا۔ یہ سب کچھ میرے لیے بہت مشکل تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں چھوڑی، کیونکہ مجھے اپنی ماں اور بہنوں کا سہارا بننا تھا۔ ہر دن میرے لیے ایک نئی کڑی آزمائش لے کر آتا۔ ڈھابے کی خالی میزیں مجھے اکثر طنزیہ نظروں سے دیکھتی تھیں، جیسے پوچھ رہی ہوں کہ کیا تم واقعی اس کاروبار کو زندہ رکھ پاؤ گے؟ کبھی کبھی جب گاہک نہ آتے تو میں اداس ہو جاتا، لیکن پھر ابا کی مسکراہٹ یاد آتی اور میں دل ہی دل میں دعا کرتا کہ اللہ میری محنت کو ضائع نہ جانے دے۔ امی دن رات لوگوں کے گھروں میں کام کرتی رہتی، لیکن ان کی صحت آہستہ آہستہ جواب دے رہی تھی۔ ان کے چہرے کی رونق ماند پڑ گئی تھی، اور ان کے ہاتھ جو کبھی ہمارے لیے لذیذ کھانے بناتے تھے اب ہمیشہ صابن اور پانی میں بھیگے رہتے تھے۔ بہنیں بھی اس اچانک بوجھ کے آگے خاموش ہو گئی تھیں۔ کھیلنے کودنے اور ہنسنے کے بجائے وہ دن رات سوچوں میں ڈوبی رہتیں۔ میں نے اپنی زندگی کو ایک عجیب کشمکش میں گھرا ہوا پایا۔ ایک طرف غربت کا بے رحم دباؤ تھا اور دوسری طرف وہ خواب جو میرے دل میں ابا کے لیے تھے۔ لیکن ان سب کے باوجود میں نے ہار نہیں مانی۔ میں جانتا تھا کہ میرا ڈھابا ہی اب ہمارا سب کچھ ہے، اور اگر میں نے اسے سنبھال لیا تو شاید کل ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ ڈھابے کی دیواریں مٹی سے بنی ہوئی تھیں اور ان پر جگہ جگہ دراڑیں پڑی ہوئی تھیں۔ بارش کے موسم میں جب پانی ان میں سے رستا تو دیواریں نم ہو جاتیں اور ان سے ایک خاص سی مہک اٹھتی جو کبھی میرے دل کو بھلی لگتی اور کبھی میری غربت کا مذاق اڑاتی محسوس ہوتی۔ لکڑی کا پرانا تخت جو ابا کے زمانے میں باورچی خانے کا مرکز تھا اب میری کمزوریوں کی گواہی دیتا تھا۔ اس پر جگہ جگہ جلنے کے داغ تھے اور کوئلے کی راکھ ہر وقت اس پر جمی رہتی تھی۔ صبح سویرے جب میں وہاں پہنچتا تو ڈھابا مجھے ایک زخمی وجود کی طرح نظر آتا۔ ٹین کی چھت پر سے دھوپ کی کرنیں اندر جھانکتی اور کچے فرش پر لمبے لمبے سائے بنا دیتی۔ میں سب سے پہلے پرانی بالٹی سے پانی لے کر زمین پر چھڑکتا تاکہ گرد تھوڑی دب جائے، پھر ٹوٹے ہوئے برتن ایک ایک کر کے نکالتا اور دھوپ میں سجاتا تاکہ گزرنے والے کو کم از کم یہ گمان ہو کہ یہ جگہ ابھی زندہ ہے۔ لیکن سامان کا حال ایسا تھا کہ میرا دل بار بار ٹوٹنے لگتا۔ آٹے کی بوری کے منہ میں جھانکنے سے یوں لگتا جیسے کوئی اندھیرا غار ہو جو خالی پن کی صدا دیتا ہے۔ چاول کے ڈبے میں بس چند دانے رہ گئے تھے جنہیں دیکھ کر لگتا جیسے بھوکے پیٹ کا مذاق اڑا رہے ہوں۔ مسالے کی شیشیوں میں بس تھوڑی سی خوشبو باقی تھی، وہ خوشبو جو کبھی دور سے آنے والے گاہکوں کو اپنی طرف کھینچ لاتی تھی اب یوں لگتی جیسے آخری سانس لے رہی ہو۔ میں جانتا تھا کہ اگر یہی حال رہا تو زیادہ دنوں تک یہ ڈھابا چل نہیں سکے گا، لیکن سوال یہ تھا کہ اگر یہ بند ہو گیا تو پھر ہمارا چولہا کیسے جلے گا؟ ماں پہلے ہی لوگوں کے گھروں میں برتن مانجنے اور جھاڑو پوچھے کا کام کرنے پر مجبور تھیں، بہنیں چھوٹی تھیں، وہ کچھ نہیں کر سکتی تھیں۔ اس گھر کا سہارا اب میں ہی تھا، اور اگر میرا سہارا بھی ٹوٹ گیا تو باقی سب کہاں جائیں گے؟ یہ سب سوچتے سوچتے میں چولہے کے پاس بیٹھ گیا، کوئلے سلگائے اور دیگچی میں تھوڑا سا سالن ڈال کر گرم کرنے لگا۔ یہ سالن صبح امی نے بنایا تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ میرا ہاتھ پکانے میں تیز نہیں ہے، اس لیے زیادہ تر وہی ہانڈی تیار کر دیتی تھی اور میں اسے ڈھابے پر لے آتا تھا۔ کبھی کبھی سوچتا کہ اگر امی بھی نہ ہوتی تو میں کس حال میں ہوتا۔ ان کی محنت اور دعاؤں نے ہی مجھے سہارا دیا ہوا تھا۔ دوپہر تک کوئی گاہک نہ آیا، سورج سروں پر آگ برسا رہا تھا، گلی کی ویرانی میرے دل پر بوجھ ڈال رہی تھی۔ میں نے ٹین کی چھت کے نیچے بیٹھ کر پسینہ صاف کیا اور آسمان کی طرف دیکھا، دل ہی دل میں دعا کی کہ یا اللہ آج کوئی گاہک بھیج دے۔ میری یہ دعا ابھی زبان پر تھی کہ اچانک میرے کانوں نے کچھ قدموں کی آہٹ سنی۔ میں فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور باہر جھانکا۔ 3 لڑکیاں میرے ڈھابے کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ میں حیرت سے انہیں دیکھتا رہا۔ ان کا حلیہ عام لوگوں سے بالکل مختلف تھا۔ ان کے چہروں پر ایسی روشنی تھی جیسے سورج کی کرنیں خود ان کی جلد سے پھوٹ رہی ہوں۔ ان کے لباس نہایت قیمتی لگ رہے تھے، کپڑوں پر سونے اور چاندی کے دھاگے جڑے ہوئے تھے جو دھوپ میں چمک رہے تھے۔ ان کی چال میں ایک ایسا توازن اور وقار تھا کہ میری سانسیں رک گئیں۔
وہ تینوں سیدھی میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولیں کہ ہم بھوکی ہیں اور کھانا کھانا چاہتی ہیں۔ ان کے لہجے میں ایک نرمی بھی تھی اور ایک ایسا عجیب سا جادو بھی کہ میرا دل چاہا فوراً سب کچھ ان کے حوالے کر دوں، لیکن پھر غربت کی تلخ حقیقت نے میرا گریبان پکڑا۔ میں نے سوچا کہ یہ کھانا اگر میں انہیں دے دوں تو میرے گھر والوں کے لیے کیا بچے گا؟ ان کے منہ کے نوالے چھین کر ان اجنبی لڑکیوں کو کھلانا کہاں کی عقل مندی ہے؟ میں نے ہمت کر کے کہا، کھانے کے پیسے دینا ہوں گے۔ یہ سن کر وہ مسکرا دیں اور بولیں، ہم اس وقت پیسے نہیں دے سکتی، لیکن وعدہ کرتی ہیں کہ ایک دن یہ قرض ضرور اتاریں گی۔ میرا دل اور زیادہ الجھ گیا۔ میں نے پل بھر کے لیے انکار کرنے کا سوچا، لیکن فوراً مجھے امی کی نصیحت یاد آئی۔ وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ بیٹا بھوکے کو کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹانا، اللہ کی راہ میں دیا ہوا رزق کبھی ضائع نہیں جاتا۔ امی کی نصیحت میرے دل پر دستک دینے لگی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ جو بھی ہیں ان کی بھوک مٹا دینا ہی بہتر ہے۔ میں نے پلیٹیں نکالیں اور سالن کے ساتھ روٹیاں رکھ کر ان کے سامنے رکھ دیں۔ وہ تینوں بیٹھ گئیں اور خاموشی سے کھانے لگیں۔ جیسے جیسے وہ نوالے منہ میں ڈالتی گئیں، ان کے چہروں پر سکون اور خوشی کے رنگ ابھرتے گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کئی دنوں سے بھوک نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا اور آج پہلی بار پیٹ بھرا ہے۔ میں حیرت سے یہ سب دیکھتا رہا۔ ان کی آنکھوں میں چمک بڑھتی جا رہی تھی، ان کے ہاتھوں کی جنبش میں ایک عجیب سا رقص تھا۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے کسی کی بھوک کو مٹانے کا ذریعہ بنایا ہے، لیکن میرے دماغ میں سوالوں کا طوفان تھا۔ یہ لڑکیاں کون ہیں؟ کہاں سے آئیں؟ ان کے لباس، ان کے چہروں کی رونق اور ان کے لہجے کی نرمی، سب کچھ غیر معمولی تھا۔ کھانے کے بعد انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور مسکرا دیں۔ اس مسکراہٹ میں کچھ ایسا راز تھا جو میں سمجھ نہ سکا۔ اگلے ہی لمحے وہ میری آنکھوں کے سامنے سے یوں غائب ہو گئیں جیسے کبھی تھیں ہی نہیں۔ نہ دروازہ کھلا، نہ ان کے قدموں کی چاپ سنائی دی، وہ بس ہوا میں تحلیل ہو گئیں۔ میرا جسم ایک دم کانپنے لگا۔ میں نے اپنی آنکھیں ملیں اور سوچا کہ شاید میں خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن پلیٹوں میں بچے ہوئے سالن کے دھبے گواہی دے رہے تھے کہ یہ سب حقیقت تھی۔ میں نے چاروں طرف دیکھا لیکن کچھ نہ ملا۔ ہوا سنسان تھی، ڈھابا خاموش تھا، لیکن میرا دل شور مچا رہا تھا۔ میں دیر تک وہاں کھڑا سوچتا رہا۔ میرا دماغ بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ عام انسان نہیں تھی، ان کا آنا اور پھر یوں غائب ہو جانا کسی عام بشر کے بس کی بات نہیں۔ دل کے اندر خوف بھی تھا اور ایک عجیب سی کشش بھی، جیسے یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہ تو محض آغاز ہے۔ شام ہونے پر میں نے تھکے قدموں سے سامان سمیٹا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے کے درختوں کی پرچھائیاں لمبی ہو چکی تھیں اور پرندے اپنے گھونسلوں کو لوٹ رہے تھے، لیکن میرے قدموں میں لرزش تھی۔ میرے دماغ میں وہ منظر بار بار ابھر رہا تھا کہ 3 لڑکیاں سامنے بیٹھی کھا رہی ہیں اور پھر وہ اچانک غائب ہو جاتی ہیں۔ آج موسم بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ دھیمی دھیمی ہوا چل رہی تھی اور ہر طرف ایک خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے ہوا میں کسی کی سانس بھی کانوں کو چھو رہی ہو۔ میں اسکول سے واپس آ رہا تھا اور دل میں کچھ عجیب سا خوف بیٹھا ہوا تھا۔ راستے میں مجھے لوگ کم دکھائی دے رہے تھے اور ہر طرف سنسان پن چھایا ہوا تھا۔ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، جیسے کسی نے میرے اندر ایک انجان خوف بٹھا دیا ہو۔ میں نے ارد گرد نگاہ ڈالی لیکن کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ ہر چیز بالکل ویسی ہی تھی جیسی اکثر دنوں میں ہوتی تھی، لیکن آج ماحول میں کچھ عجیب سا تھا۔ ایک عجیب سی غیر معمولی ہوا میں چھپی ہوئی تھی جو مجھے مسلسل کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اپنے قدم بڑھائے تو ایسا لگا جیسے زمین بھی میرے قدموں کے نیچے کانپ رہی ہو، جیسے ہر چیز میری موجودگی سے خوفزدہ ہو رہی ہو۔ میں نے ارد گرد دیکھا لیکن کوئی بھی شکل نظر نہیں آئی۔ میرا ڈھابا جس جگہ تھا وہ زیادہ آبادی والے علاقے میں نہیں تھا، بلکہ ایک سنسان علاقے میں تھا جہاں اکثر لوگ شام کے بعد کم ہی آتے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ آج کے دن جو بھی ہو رہا ہے وہ معمول سے زیادہ عجیب ہے۔ دل میں ایک بے چینی سی بیٹھ گئی تھی اور ہر قدم کے ساتھ یہ بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنے ذہن کو سمجھانے کی کوشش کی کہ شاید یہ سب خوف صرف میرے دماغ کا کھیل ہے، لیکن دل کے اندر ایک عجیب سی آواز مسلسل کہہ رہی تھی کہ تم اکیلے نہیں ہو۔ میں نے گردن اور پیچھے کے حصے کو بار بار دیکھا لیکن کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے چاروں طرف درختوں کی ہلکی ہلکی سرسراہٹ کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی۔ ہوا کے ساتھ درختوں کے پتے ایسے ہل رہے تھے جیسے وہ بھی کسی خوفزدہ ہلچل میں ہیں۔ میں نے قدم آگے بڑھائے اور سوچا کہ جلدی گھر پہنچ کر اپنی ماں اور بہنوں کے پاس جاؤں تاکہ وہ مجھے دیکھیں اور میری حالت کو سمجھیں، لیکن جتنے قدم آگے بڑھے لگ رہا تھا جیسے راستہ طویل ہو گیا ہو اور ہر قدم کے ساتھ میرے ارد گرد کا ماحول مزید پراسرار ہو رہا تھا۔ راستے میں مجھے بار بار عجیب سی آوازیں سنائی دے رہی تھیں،
یہ آوازیں کبھی سرگوشی کی طرح قریب سے آتیں اور کبھی دور سے گونجتی، لیکن جتنی بار میں رکا اور غور سے سنا، میں نے محسوس کیا کہ یہ آوازیں کسی زندہ جانور کی نہیں بلکہ کسی اور وجود کی ہیں جو انسانی شکل میں نہیں ہے۔ یہ حقیقت میرے دل کو اور زیادہ خوفزدہ کر رہی تھی، لیکن میں نے ہمت کر کے اپنے قدم بڑھائے اور سوچا کہ میں اپنے ڈھابے تک پہنچ کر دیکھ لوں گا کہ سب کچھ معمول کے مطابق ہے یا نہیں۔ میرا دماغ مسلسل سوچ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ممکن ہے، اور اگر واقعی کوئی چیز موجود ہے تو وہ کیا چاہتی ہے۔ گھر پہنچتے پہنچتے شام کا وقت ہو گیا تھا اور ماحول میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ ہر چیز کا رنگ بدل گیا تھا اور چھوٹے چھوٹے سائے درختوں اور دیواروں پر عجیب شکلیں بنا رہے تھے۔ میں نے اپنے قدم روک کر دیکھنے کی کوشش کی کہ یہ سب صرف سایہ ہے یا کچھ اور، لیکن دل کے اندر ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنی ماں اور بہنوں کا خیال کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو گھر میں روشنی کم تھی اور میری ماں اور بہنیں کمرے میں موجود تھیں، لیکن وہ بھی میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی تھیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ راستے میں مجھے عجیب آوازیں سنائی دے رہی تھیں اور میں محسوس کر رہا تھا کہ کوئی میرے پیچھے چل رہا ہے، لیکن آنکھوں سے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ سب خوف اور تھکن کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن میرے دل کے اندر ایک عجیب سا یقین بیٹھ گیا تھا کہ یہ سب معمول کی بات نہیں ہے۔ رات کو جب میں اپنے کمرے میں گیا اور بستر پر لیٹ گیا تو دل کی دھڑکن اب بھی قابو میں نہیں آئی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کیں لیکن نیند نہیں آئی۔ ہر لمحہ وہ آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چیز میرے کمرے کے چاروں طرف گھوم رہی ہو۔ میں نے دل میں اللہ کا نام لیا اور اپنے دماغ کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن ہر لمحہ خوف میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے بستر پر بیٹھ کر سوچا کہ یہ سب کیسے ممکن ہے، اور اگر واقعی کوئی پراسرار وجود موجود ہے تو وہ کب تک میرا انتظار کرے گا۔ میری آنکھوں کے سامنے بار بار ان 3 لڑکیوں کی شکل آ رہی تھی جو میرے ڈھابے پر کھانا مانگنے آئی تھیں اور میں نے انہیں کھانا دیا تھا۔ یہ یاد آتے ہی دل میں عجیب سا سکون اور خوف دونوں اکٹھے محسوس ہوئے۔ میں نے رات بھر سوچا کہ اگر یہ سب حقیقت ہے تو مجھے سمجھنا ہوگا کہ یہ وجود کیا چاہتا ہے اور کیوں میرے پیچھے ہے۔ میں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ شاید یہ سب کچھ اللہ کی آزمائش ہے اور مجھے صبر اور ہمت کے ساتھ حالات کا سامنا کرنا ہوگا۔ اگلے دن جب میں صبح کے وقت اپنے ڈھابے کے لیے نکلا تو ہوا میں ایک عجیب سی سرسراہٹ تھی۔ ہر پتے کی ہلکی سرسراہٹ اور درختوں کی ہلتی ٹہنیاں جیسے میرے قدموں کے ساتھ چل رہی تھیں۔ میرے دل کی دھڑکن ہر لمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی اور آنکھیں ہر چھوٹی حرکت پر جا رہی تھیں۔ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی غیر مرئی موجودگی میرے پیچھے چل رہی ہے اور میں ہر چند قدم کے بعد مڑ کر دیکھتا رہا، لیکن راستہ خالی تھا۔ جیسے ہی میں دوبارہ آگے بڑھا، قدموں کی دھڑکن دوبارہ محسوس ہوئی، لیکن یہ کسی انسان کی نہیں بلکہ کسی پراسرار مخلوق کی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن اس قدر تیز ہو گئی تھی کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرا دل رک جائے گا اور جسم کی ہر رگ میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے اپنے آپ کو حوصلہ دینے کے لیے اللہ کا نام لیا، لیکن خوف کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے راستے کے کنارے پڑے پتھروں اور پتوں کو ہلتے دیکھا اور سوچا کہ شاید یہ صرف ہوا ہے، مگر اندر ہی اندر مجھے یقین تھا کہ یہ کوئی عام بات نہیں۔ ہوا میں ایک عجیب سا تھر تھر کانپنا تھا، جیسے کسی کی سانسیں میرے پیچھے محسوس ہو رہی ہوں۔ میں نے اپنے قدموں کی رفتار بڑھائی اور دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن میرے دماغ میں یہ سوال مسلسل گھوم رہا تھا کہ یہ سب حقیقت ہے یا میرا ذہن مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ گھر پہنچتے پہنچتے میں پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ میرے کپڑوں پر پسینے کی بوندیں ٹپک رہی تھیں اور دل کی دھڑکن اس قدر تیز تھی کہ مجھے لگا ہر کسی کو یہ سنائی دے رہی ہے۔ جیسے ہی میں دروازے پر پہنچا، میری ماں نے میری حالت دیکھ کر خوفزدہ انداز میں مجھے اندر بلایا۔ وہ خود بھی خوف اور پریشانی سے لرز رہی تھی، لیکن میری موجودگی نے شاید انہیں کچھ سکون دیا۔ میں نے اپنے کپڑے اتارے اور پانی پیا، لیکن ذہن میں موجود خوف اور تجسس ختم نہیں ہو رہا تھا۔ میری ماں نے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر دعائیں پڑھنی شروع کر دیں۔ ان کے ہاتھ کی چھوٹی حرکت اور ان کی آواز نے میرے دل میں لمحاتی سکون پیدا کیا، لیکن اندر ہی اندر خوف کی ایک لہر ابھی بھی موجود تھی۔ رات کے وقت میں اپنے کمرے میں گیا تو وہ خواب میرے سامنے آ گیا۔ میں نے خواب میں وہی 3 لڑکیاں دیکھیں جو میرے ڈھابے پر کھانا کھانے کے لیے آئی تھیں۔ وہ خوبصورت، پرکشش اور روشنی سے بھرپور لگ رہی تھی۔ ان کی موجودگی نے کمرے کی ہوا کو بدل دیا اور ہر چیز پر ایک عجیب سی روشنی چھا گئی۔ میں ایک دم سے خوفزدہ ہو کر اٹھ بیٹھا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور پسینے کی بوندیں میرے چہرے پر ٹپک رہی تھیں۔ میں نے اٹھ کر پانی پیا اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن ذہن میں یہ سوال گھوم رہا تھا کہ یہ سب حقیقت ہے یا خواب۔
میری آنکھیں بار بار خواب کی جانب مڑ رہی تھیں اور ہر لمحہ میں یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ لڑکیاں حقیقت میں ہیں یا صرف میرے ذہن کی تخلیق ہے۔ میں کئی منٹ تک سوچتا رہا اور ہر آواز پر کان لگائے بیٹھا رہا۔ کمرے کے چاروں طرف چھایا سکوت بھی اب خوفناک محسوس ہونے لگا۔ ہر لمحہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ حقیقت ہے تو یہ کیوں صرف مجھے نظر آ رہی ہیں، اور آگے کیا ہونے والا ہے؟ خوف اور تجسس نے میرے دل پر قبضہ جما لیا تھا اور میں خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ میرا دماغ بار بار یہ سوال کر رہا تھا کہ یہ 3 لڑکیاں کون ہیں اور کیوں میرے ڈھابے پر آتی ہیں۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ ان کی حقیقت کو جاننے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ خواب اور حقیقت کے درمیان کی یہ سرحد میرے لیے ایک امتحان بن گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ لڑکیاں میرے لیے کچھ اہم لے کر آئی ہیں یا کسی راز کی نمائندگی کرتی ہیں، اور مجھے اس راز تک پہنچنے کے لیے ہوشیار رہنا ہوگا۔ رات کی تنہائی میں کھڑکی کے پاس کھڑا رہا اور باہر کی تاریکی کو غور سے دیکھتا رہا۔ ہوا کی ہلکی سرسراہٹ اور درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ بھی اب پراسرار لگنے لگی تھی۔ ہر لمحہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی غیر مرئی نظر میرے گرد گھوم رہی ہو اور ہر چھوٹی سے چھوٹی حرکت کو محسوس کر رہی ہو۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ سب حقیقت ہے تو میرے لیے آگے اور بھی عجیب اور خوفناک تجربات آنے والے ہیں۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں فوراً ان لڑکیوں کے بارے میں کچھ جانوں، لیکن ساتھ ہی خوف کی دیوار بھی میرے ذہن پر حاوی تھی۔ میں نے اللہ سے مدد مانگی اور دل کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ پہلی بار مجھے حقیقی خوف کا احساس ہوا، لیکن ساتھ ہی تجسس کی روشنی نے میرے اندر امید کی ایک کرن بھی پیدا کر دی تھی۔ یہ خوف اور تجسس میرے لیے نئی دنیا کے دروازے کھول رہا تھا، اور جہاں حقیقت اور خواب کے درمیان کی لکیر دھندلا گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ سب حقیقت ہے تو مجھے اپنے ڈھابے پر جاتے ہوئے مزید محتاط رہنا ہوگا۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں ہر لمحہ ہوشیار رہوں گا اور کسی بھی غیر معمولی حرکت کو نظر انداز نہیں کروں گا۔ رات بھر کی بے چینی نے مجھے تھکا دیا، لیکن دل میں امید اور تجسس کے ساتھ میں اگلے دن کے لیے تیار ہو گیا۔ ہر لمحہ ایک نیا خوف، حیرت اور تجسس لے کر آ رہا تھا، اور میری زندگی کے سب سے غیر معمولی تجربے کی شروعات ہو چکی تھی۔ اگلی صبح میں دوبارہ اپنے ڈھابے کے لیے روانہ ہوا۔ ہر قدم کے ساتھ خوف اور تجسس کی لہر بڑھتی جا رہی تھی۔ راستے میں ہر چیز، ہر سایہ، ہر ہلکی آواز میرے لیے ایک انتباہ بن گئی تھی۔ جیسے ہی میں ڈھابے کے قریب پہنچا، مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا کہ آج کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن میں نے خود کو حوصلہ دیا کہ آج میں حقیقت جانوں گا۔ جب میں ڈھابے کے پاس پہنچا تو مجھے ہوا میں وہی پراسرار سرسراہٹ محسوس ہوئی جو پچھلے دن محسوس ہوئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید آج وہ لڑکیاں واپس آئیں گی اور میں ان کی حقیقت جان سکوں گا۔ یہ سوچ کر میں نے اپنے آپ کو اور مضبوط کیا۔ ہر چیز خاموش تھی، لیکن خاموشی میں بھی ایک عجیب سی کشش اور خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے دل میں اللہ کا نام لیا اور ڈھابے کے اندر قدم رکھا، ہر لمحہ تیار کہ اگر کچھ غیر معمولی ہوا تو میں ہوشیار رہوں۔ زندگی کے اس موڑ پر میرا دل تھکن، اضطراب اور تشویش سے بھرا ہوا تھا۔ ہر سانس کے ساتھ ایک عجیب سا بوجھ میرے سینے پر دباؤ ڈال رہا تھا اور رات کے سناٹے میں ہر آواز کو بڑھا چڑھا کر محسوس کروا رہا تھا۔ ابا کے جانے کے بعد گھر میں مرد کا سہارا صرف میں ہی رہ گیا تھا، اور میری ماں ہر دن بیماری کی لپیٹ میں مزید کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ میں ہر صبح اٹھ کر سوچتا کہ کیسے گھر کا نظام سنبھالوں، کیسے بہنوں کی تعلیم کو جاری رکھوں، اور کیسے اپنی ماں کے لیے بہترین سہولیات فراہم کروں۔ غربت کی کڑوی حقیقت نے میری زندگی کو تنگ کر رکھا تھا، اور ہر دن ایک نئی مشکل کے ساتھ آتا تھا۔ میں راتوں کو جاگ کر سوچتا رہتا تھا کہ کیا واقعی میری محنت کا کوئی نتیجہ نکلے گا، یا ہم اسی غربت اور پریشانی کے ساتھ گزرتے رہیں گے۔ ایک دن میں اپنے ڈھابے پر کام کرنے گیا۔ دھوپ کی تپش اور ہوا کی ہلکی سردی میں اپنے حال کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ڈھابے پر پہنچتے ہی میں نے دیکھا کہ وہ تینوں لڑکیاں دوبارہ موجود تھیں۔ ان کی موجودگی پہلے بھی میری زندگی میں اچانک نمودار ہوئی تھی، لیکن آج وہ پہلے سے زیادہ عجیب اور پراسرار لگ رہی تھی۔ ان کا ہر انداز، ہر حرکت اور ہر مسکراہٹ ایک غیر معمولی کشش اور طاقت کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ میں حیرت اور خوف کے مابین جھول رہا تھا۔ وہ لڑکیاں بالکل انسانی شکل میں تھیں، لیکن ان کی موجودگی میں ایک ایسی روشنی اور حرارت محسوس ہو رہی تھی جو دنیاوی انسانوں سے بالکل مختلف تھی۔ انہوں نے بغیر کسی تعارف کے مجھے قریب بلا کر ایک تھیلی میرے ہاتھ میں پکڑا دی۔ تھیلی کے وزن اور اس کا محسوس ہونا کچھ غیر معمولی تھا۔ میں حیرت سے وہیں تھم گیا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور ہاتھ کانپنے لگے۔ جب میں نے تھیلی کھولی تو اندر بے شمار ہیرے، جواہرات اور قیمتی پتھر موجود تھے۔ ہر ایک اپنی روشنی میں چمک رہا تھا اور میرے دل کو ایک عجیب سا سکون اور خوف دونوں دے رہا تھا۔
میں نے اپنی آنکھوں کو زور سے رگڑ کر دیکھا کہ کہیں یہ حقیقت نہ ہو، لیکن یہ سب حقیقت میں موجود تھا۔ وہ لڑکیاں مسکرا رہی تھیں۔ ایک نے بتایا کہ یہ تھیلی تمہیں اس لیے دی جا رہی ہے کیونکہ تم نے پچھلی بار ہماری مدد کی تھی۔ مجھے وہ دن یاد آیا جب میں نے اپنی زندگی کی مشکلات کے باوجود ان کو کھانا دیا تھا، اور آج وہ مجھے اس کا بدلہ دینے آئی تھیں۔ میری زندگی میں کبھی بھی اتنی اچانک خوشی اور حیرت کا ملاپ نہیں آیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ سب اتفاق نہیں بلکہ ایک بڑی قدرتی منصوبہ بندی کا حصہ تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ انسان نہیں بلکہ جن زادیاں ہیں، اور ان کے پیچھے ایک طاقتور جن تھا جو کوہ کاف میں حکمرانی کرتا تھا۔ وہ جن ان تینوں میں سے کسی ایک سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن کوئی بھی اس کے دباؤ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کی ناراضگی اور ظلم نے انہیں وہاں سے فرار ہونے پر مجبور کیا تھا، اور وہ جنزادیاں بتا رہی تھیں کہ میں نے انہیں پچھلی بار جو مدد دی تھی، اسی وجہ سے اس جن کی طرف سے آنے والے خطرات مجھ تک پہنچ رہے تھے۔ ان کے الفاظ سن کر میں دنگ رہ گیا۔ دل میں خوف اور حیرت کی لہر دوڑ گئی، لیکن ساتھ ہی ایک طرح کی تسکین بھی محسوس ہوئی کہ کم از کم میری نیت اور اعمال صحیح تھے۔ وہ جنزادیاں میری زندگی کی تمام مشکلات سے واقف تھیں۔ میری ماں کی بیماری، بہنوں کی تعلیم کی کمی اور گھر کی غربت ان کی نظر سے پوشیدہ نہیں تھی۔ انہوں نے نہ صرف میری زندگی کی مشکلات کا اندازہ لگایا بلکہ اس کے حل کے لیے بھی اپنی طاقت استعمال کی۔ انہوں نے میری ماں کے علاج کے لیے بہترین ڈاکٹرز اور طبی سہولیات فراہم کی، مجھے انعامات سے نوازا۔ یہ انعامات صرف مادی نہیں تھے بلکہ ایک نئے آغاز کی علامت بن گئے تھے۔ میں ہر لمحہ حیرت اور خوف اور خوشی کے بیچ جی رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا، یہ سب کچھ اتنی اچانک کیسے ہوا، اور یہ جنزادیاں اتنی اچانک میری زندگی میں کیوں نمودار ہو گئیں۔ ان کے آنے سے نہ صرف میرے گھر کے حالات بہتر ہوئے بلکہ میرے اندر ایک نئی ہمت اور زندگی کا جوش پیدا ہوا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا چھوٹا سا ڈھابا جو کبھی چند دن کی روٹی دینے کے قابل تھا، اب ایک مکمل ہوٹل میں بدل چکا ہے۔ غربت کی سیاہی ختم ہو چکی تھی اور زندگی کی روشنی ایک نئی شکل اختیار کر چکی تھی۔ وہ تینوں لڑکیاں اب محض مہمان نہیں تھیں بلکہ میری زندگی کی محافظ اور رہنما بن چکی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ شاہ جنات کے سامنے جو بھی اچھا عمل کرے گا اسے بہترین انعام ملے گا، اور جو شر کرے گا اسے سزا ملے گی۔ میں یہ سن کر خوشی سے بھر گیا تھا، لیکن ساتھ ہی مجھے خوف بھی محسوس ہوا، کیونکہ اب میری زندگی صرف انسانوں کی دنیا تک محدود نہیں رہی تھی بلکہ ایک پراسرار اور خطرناک دنیا میں قدم رکھ چکی تھی۔ میں نے ان سے ہر سوال کیا، ہر راز معلوم کیا کہ کوہ کاف میں کون سی طاقتیں موجود ہیں، کیسے ان کا سامنا کیا جا سکتا ہے، اور کیسے وہ لوگ وہاں رہتے ہیں۔ وہ لڑکیاں ہر جواب کے ساتھ میری زندگی میں چھپے حقائق کو واضح کرتی گئیں۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ سب کچھ اتفاق نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان اور رہنمائی تھی۔ انہوں نے نہ صرف میری مدد کی بلکہ مجھے زندگی کے اصل مقصد اور ذمہ داریوں کا احساس دلایا۔ میری ماں کی طبیعت دن بدن بہتر ہونے لگی، میری بہنیں دوبارہ اسکول جانے لگیں، اور گھر میں خوشی کی فضا قائم ہوئی۔ میں نے اپنے ڈھابے کو بڑھا کر ہوٹل میں تبدیل کر دیا، لیکن یہ ہوٹل صرف کاروبار نہیں تھا بلکہ ایک جگہ بن گیا جہاں ضرورت مندوں کی مدد کی جاتی تھی۔ میں نے یہ سوچا کہ یہ سب کچھ جنزادیوں کی مدد اور اللہ کی رحمت سے ممکن ہوا ہے۔ وہ دن بھی مجھے یاد ہے جب وہ تینوں لڑکیاں واپس کوہ کاف کی طرف روانہ ہوئیں۔ ان کے ساتھ شاہ جنات بھی تھے، اور انہوں نے مجھے ایک خاص چراغ دیا تھا۔ وہ چراغ صرف مال و دولت میں اضافہ کرنے والا نہیں تھا بلکہ وہ ایک علامت تھا کہ میری زندگی اب صرف غربت اور پریشانی تک محدود نہیں رہی بلکہ ایک نئی دنیا میں قدم رکھ چکی ہے۔ میں نے اس چراغ کو اپنے گھر میں رکھا اور ہر روز اس کی روشنی میں شکر ادا کیا۔ اب میری زندگی کا ہر لمحہ ایک کہانی بن چکا تھا۔ ہر دن میں یہ سوچتا کہ کیسے میری زندگی کے حالات اتنے اچانک بدل گئے، اور یہ سب صرف اس لیے ممکن ہوا کیونکہ میں نے ضرورت مندوں کی مدد کی۔ میں نے محسوس کیا کہ حقیقی طاقت اور انعام صرف انسان کی نیکی اور اللہ کی رحمت سے آتا ہے۔ زندگی کے اس مرحلے پر میں نے یہ عہد کر لیا کہ میں ہمیشہ نیکی اور مدد کو ترجیح دوں گا اور اپنی زندگی کو اس کی روشنی میں گزاروں گا جو جنزادیوں اور اللہ نے مجھے دکھائی ہے۔ میری زندگی کے حالات نے اس دن کے بعد ایسا رخ اختیار کر لیا تھا جس کا میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ 3 جنزادیاں جو پہلے میرے ڈھابے پر بھوکی اور پریشان آ گئی تھیں اور جن کے لیے میں نے دل کھول کر کھانا دیا تھا، اب دوبارہ میرے سامنے موجود تھیں، لیکن اس بار ان کے ساتھ ایک غیر معمولی شخصیت بھی تھی، شاہ جنات کی۔ وہ شخصیت ایسی تھی کہ اس کی موجودگی نے پورے ماحول کو بدل کر رکھ دیا تھا۔
گویا فطرت اور طاقت کا ایک مرکب وہاں موجود تھا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ خوف اور تجسس ایک ساتھ انسان کے دل میں کیسے گھل جاتے ہیں۔ وہ تینوں جنزادیاں اس وقت پہلے کی طرح خوبصورت اور دلکش تھیں، لیکن ان کے لباس، ان کے انداز اور ان کی موجودگی میں ایک غیر انسانی شان تھی جو کسی عام انسان میں نہیں دیکھی جا سکتی۔ ان کے چہرے پر سکون اور طاقت کی لہر تھی، اور ہر قدم، ہر حرکت ایک خاص جلال اور پراسراریت کی عکاسی کر رہی تھی۔ میں اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ یہ سب حقیقت ہے یا پھر کسی خواب کا حصہ، لیکن حقیقت کی دھڑکن اتنی قریب تھی کہ میں ہر لمحہ اسے محسوس کر سکتا تھا۔ پہلی لڑکی نے آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے میرے سامنے آ کر کہا، آج ہم تمہیں وہ انعام دینے آئے ہیں جس کا وعدہ ہم نے تم سے کیا تھا۔ اس نے میرے ہاتھ میں ایک تھیلی دی جس میں ایسا مال، ہیرے اور جواہرات بھرے ہوئے تھے کہ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے سوچا کہ یہ سب کچھ کسی خواب کی مانند ہے، لیکن حقیقت کی باریکی اتنی واضح تھی کہ میں ہر لمحہ اسے محسوس کر رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو زور سے ایک چٹکی کاٹی تاکہ یقین ہو کہ یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ جنزادیوں نے مجھے بتایا کہ وہ انسان نہیں بلکہ جنزاد ہیں، اور کوہ کاف میں ایک جن تھا جو ان میں سے کسی ایک سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر وہ کسی کے ساتھ شادی کے لیے راضی نہیں تھی۔ اس جن نے پورے کوہ کاف کو اپنی طاقت اور دہشت کے ذریعے قابو میں رکھا ہوا تھا، اور ان تینوں کو بہت تکلیف دی تھی۔ وہ وہاں سے بھاگ کر زمین پر آئیں اور میرے ڈھابے پر مدد کے لیے آئیں، کیونکہ میں نے اپنی انسانیت اور مدد کے جذبے سے ان کی مدد کی تھی۔ میں نے ان کی بات سنی تو مجھے دل میں خوشی، حیرت اور خوف کی ایک عجیب آمیزش محسوس ہوئی۔ میں نے محسوس کیا کہ میری محنت، صبر اور اللہ کی مدد نے واقعی میری تقدیر بدل دی ہے۔ وہ جنزادیاں نہ صرف میری مدد کر رہی تھیں بلکہ میرے گھر اور زندگی کی تقدیر بھی بدل رہی تھیں۔ میری ماں کی طبیعت اب پہلے سے بہتر ہو گئی تھی۔ وہ پہلے کی طرح کمزور یا بیمار نہیں تھیں۔ میری بہنیں بھی خوشحال اور مطمئن ہو گئی تھیں۔ شاہ جنات نے مجھے بتایا کہ یہ چراغ جو میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ کوئی معمولی چراغ نہیں ہے بلکہ بہت خاص اور قیمتی ہے۔ اس چراغ کو اپنے گھر میں رکھو اور یہ تمہارے مال و دولت میں اضافہ کرتا رہے گا۔ میں نے اسے فوراً اپنے گھر میں رکھا اور مجھے فوراً محسوس ہو گیا کہ گھر کی فضا بدل گئی ہے۔ گھر میں سکون، خوشحالی اور مال و دولت کی بہار آ گئی۔ میں نے اپنے ہوٹلوں میں ترقی دیکھی۔ میرے کارکن اور میرا عملہ خوش تھے، اور میری ماں اور بہنیں بھی اب خوشحال زندگی گزارنے لگیں۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ جنزادیوں اور شاہ جنات نے میری ماں کا علاج کروایا۔ میری ماں کی طبیعت اب مکمل طور پر بہتر ہو گئی تھی، اور میری بہنیں بھی دوبارہ تعلیم کے قابل ہو گئی تھیں۔ میرے ہوٹل اور کاروبار میں ترقی ہوئی، اور میں اب ایک عام انسان نہیں بلکہ شہر کے بڑے بڑے امیروں میں شمار ہونے لگا تھا۔ میں نے ہر لمحہ یہ محسوس کیا کہ یہ سب اللہ کی مدد اور جنزادیوں کی عنایت کی بدولت ممکن ہوا۔ ایک دن وہ جنزادیاں دوبارہ آئیں، اور اس بار شاہ جنات بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میری مدد اور انسانیت کے جذبے کو دیکھ کر وہ مجھے خصوصی انعام دینا چاہتے ہیں۔ شاہ جنات نے مجھے ایک چراغ دیا اور کہا کہ یہ چراغ تمہارے گھر میں مال و دولت کی فراوانی لے کر آئے گا۔ یہ چراغ صرف ایک معمولی چراغ نہیں بلکہ ایک خاص اور قیمتی چیز ہے جو دنیا کے کسی اور چراغ کے برابر نہیں ہے۔ میں نے اسے فوراً اپنے گھر میں رکھا، اور حقیقت میں گھر کی فضا میں ایک عجیب اور پراثر تبدیلی آ گئی۔ اب میں اپنے ہوٹل کا مالک بن چکا تھا۔ میرے نام سے مختلف شہروں میں ہوٹل کھل چکے تھے۔ میں نے اپنے ہوٹل میں غریبوں کے لیے خاص انتظامات کیے تاکہ وہ مفت علاج کروا سکیں اور غربت کی لعنت کم ہو۔ یہ سب کچھ میں نے جنزادیوں کی مدد اور اللہ کی کرم نوازی سے حاصل کیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ زندگی میں مشکلات آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن سچائی، صبر اور انسانیت کی خدمت ہمیشہ انعام دیتی ہے۔ میری زندگی میں ان دنوں کے بعد ایک نیا رنگ آ گیا۔ میں روزانہ چراغ کے قریب بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا اور جنزادیوں کی مدد کی کہانی یاد کرتا۔ یہ چراغ نہ صرف مال و دولت کا ذریعہ تھا بلکہ ایک روحانی طاقت بھی تھا جو ہمارے گھر میں خوشحالی، سکون اور امن لاتی رہی۔ میرے ہوٹل میں آئے ہوئے مہمان بھی اس چراغ کی برکت کے بارے میں جان کر خوش ہوتے تھے اور مجھے عزت کی نگاہ سے دیتے تھے۔ میری کامیابی اور خوشحالی کے باوجود میں نے اپنی اصل کو یاد رکھا۔ میں نے اپنی کامیابی میں عاجزی اور خدمت کا جذبہ برقرار رکھا، اور جنزادیوں اور شاہ جنات کی دی ہوئی عنایت کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنا شروع کی۔ میں شہر کے بڑے امیروں میں شمار ہونے لگا تھا، لیکن دل میں ہمیشہ وہ دن یاد رہتے تھے جب غربت، مشکلات اور خوف نے میرے وجود کو گھیر لیا تھا۔ وہ دن مجھے یاد دلاتے تھے کہ انسانیت اور مدد کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے اپنے ہوٹل کے کاروبار کے ساتھ ساتھ ایک ہسپتال بھی بنا لیا۔
تاکہ وہاں غریب لوگوں کا مفت علاج ہو سکے۔ یہ سب کچھ میں نے جنزادیوں کی مدد اور اللہ کی کرم نوازی سے حاصل کیا۔ اب میرا نام نہ صرف کامیاب کاروباری کے طور پر جانا جاتا تھا، بلکہ انسانیت کی خدمت کرنے والے فرد کے طور پر بھی مشہور ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی کامیابی کو کبھی غرور کا ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ ہر کامیابی کو خدمت کا موقع سمجھا۔ میں نے اپنے ہوٹل اور ہسپتال میں ہر ممکن کوشش کی کہ ہم سب لوگوں کی زندگی میں بہتری لائیں۔ یہ سب کچھ میری غربت، مشکل حالات اور دل کھول کر مدد کرنے کی کہانی کی بدولت ہوا۔ میں نے سیکھا کہ اللہ کی مدد اور نیکی کے جذبے سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اور زندگی میں برکت آتی ہے۔ اب میں ہر دن خوشیوں، خدمت اور عنایت کی برکات سے بھرپور زندگی گزار رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ دل میں یاد رکھا کہ وہ 3 جنزادیاں اور شاہ جنات میرے لیے اللہ کی طرف سے نعمت اور زندگی بدلنے والی طاقت تھے۔ وہ میری زندگی میں ایک ایسا موڑ تھے جس نے غربت، خوف اور مشکلات کے درمیان میں سے مجھے کامیابی، خوشحالی اور خدمت کی زندگی کی طرف گھسیٹ لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ حقیقی طاقت اور دولت صرف مال میں نہیں، بلکہ دل میں انسانیت، صبر اور خدمت کے جذبے میں چھپی ہوتی ہے۔ میری زندگی کے حالات نے مجھے یہ سبق دیا کہ مشکلات ہمیشہ عارضی ہیں اور نیکی اور مدد کی طاقت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ میرے ہوٹل اور ہسپتال میں آئے ہوئے ہر فرد نے میرے اندر چھپی انسانیت اور خدمت کے جذبے کو محسوس کیا، اور میں نے ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری زندگی بدل دی۔ میں نے اپنے ہوٹل میں آئے ہوئے مہمانوں اور عملے کو بھی یہی سبق دیا کہ حقیقی خوشی اور کامیابی مال و دولت میں نہیں ہے، بلکہ دوسروں کی مدد اور خدمت میں چھپی ہوتی ہے۔ میں نے اپنے ہسپتال میں ہر مریض کو برابر کا حق دیا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، اور ہر بچے کو تعلیم کا موقع دیا، چاہے وسائل کم ہوں یا زیادہ۔ میری زندگی ایک مثال بن گئی، کس طرح غربت، مشکلات اور خوف کے بعد انسان اپنی محنت، صبر اور اللہ کی مدد سے کامیابی اور خوشحالی حاصل کر سکتا ہے۔ اس طرح میری زندگی کی کہانی ایک حقیقی معجزے کی مانند تھی، جس میں غربت، خوف اور مشکلات سے نکل کر کامیابی، خوشحالی اور خدمت کی زندگی تک پہنچا۔ میں نے ہمیشہ دل میں یاد رکھا کہ وہ 3 جنزادیاں اور شاہ جنات میرے لیے اللہ کی طرف سے ایک نعمت اور زندگی بدلنے والی طاقت تھے۔